اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی امید ہے ناظرین آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ڈھیر ساری دین دنیا آخرت کی خوشیاں دکھائے۔ آئیے ہم چلتے ہیں چیپٹر 3 پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں یوٹیوب چینل کے لانچ کرنے کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے کامیاب یوٹیوب چینل 2019 میں 2 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کمائے تھے۔ اس چینل کا نام ہے دا ریان ٹیوٹر ریویو، دا ریان ٹوائے ریویو۔ اب گوگل بھی کر سکتے ہیں اس کو، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو، جس میں ایک چھوٹے سے بچے کو مختلف کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ریان کا نجی نام اس بچے کی عمر سے اس وقت تقریباً 9 سال تھا۔ یہ چینل جس کے سبسکرائبر کی تعداد 24 ملین ہے، یعنی تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ایک گھرانہ چلا رہا ہے، جبکہ اب تک اس کی ویڈیوز کو 37 ارب 40 کروڑ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ یہ چینل دیکھ کر آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس سے پیسہ کمایا جا رہا ہوگا۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ دکھائی دیتا ہے جو طرح طرح کے کھلونوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ریان کا نجی جو اس مثال سے ثابت کرتا ہے کہ یوٹیوب سے کس قدر پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ دوسرے کامیاب ترین یوٹیوب چینل مالکان میں فیشن اینڈ بیوٹی ایکسپرٹ جیفری سٹار ہیں، جو 2019 میں اپنے چینل سے 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کمائے، جبکہ جورگن ایکس آ، آ، جو روگن ایکسپیرینس نامی ایک یوٹیوب چینل ہے، جو روگن جو ہیں تقریباً اسی سال یعنی 2019 میں تقریباً 3 کروڑ ڈالر انہوں نے کمائے ہیں، جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ اپنا پورا چینل اسپوٹیفائی نامی میوزک ویب سائٹ پر منتقل کر چکے ہیں۔ اسپوٹیفائی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی آڈیو پلے ہوتی ہیں، مختلف البمز آپ اپنے رکھ سکتے ہیں۔ اس کمپنی کا تعلق سویڈن سے ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے انہیں 10 کروڑ ڈالر ملے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے اسپوٹیفائی چلے جائیں تو 10 کروڑ ڈالر ملے ہیں۔ اسی سال تقریباً 1 سپٹمبر میں ان کا پروگرام خاص طور پہ اسپوٹیفائی پر ہی اپلوڈ ہو رہا ہے۔ ریان کا نجی طرح سے جو روگن کی کامیابی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یوٹیوب بتدریج باقاعدہ یعنی کہ مین اسٹریم میڈیا کی جگہ لیتا جا رہا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو یوٹیوب چینل آپ کو میڈیا انڈسٹری میں برپا ہونے والے تازہ انقلاب کا حصہ بنا دے گا۔ تو آئیے دیکھیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ کہ یوٹیوب چینل جو ہے کیسے بنایا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ آپ کو جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور جو میں بول رہا ہوں اس میں تھوڑا سے ویریشنز اور تھوڑے سے فرق اس کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے، اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کانٹینٹ کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کانٹینٹ آپ سارا انگریزی میں ہی دیکھ رہے ہیں۔ میں جو کچھ بھی پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو ارن منی فرام یوٹیوب۔ کتاب کا چیپٹر کا نام ہے ہاؤ ٹو ارن منی فرام یوٹیوب، جو ہے انٹرنیٹ سے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، اور کتاب کا نام ہے انٹرنیٹ سے پیسہ کمائے بک 1، اور آتھر کا نام ہے ڈاکٹر ذیشان عثمانی سر۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان کو جانتے ہیں، بہت معروف ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے 5 ماسٹرز ڈگری کی ہیں، ایک پی ایچ ڈی ہے، اور آگے 5-7 ماسٹر ڈگریاں اور چل رہی ہیں، اور امت کے لیے بہت درد رکھتے ہیں، اور بہت گہرائی اور بہت باریکی کے اندر جو ہے تھوڑے سے وقت میں جو ہے اپنا پورا میسیج جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام ساتھی جو اردو اور ہندی سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، بشمول پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، اور جدھر بھی دنیا میں رہنے والے، وہ جو ہے اس اردو کی جو سیریز ہماری اب ہم نے شروع کی ہے، یہ اپنا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور جو ہے ڈیلیور کریں، اور کچھ نہ کچھ آپ کو ڈیلیورڈ ہوتا رہے۔ آئیے بات کرتے ہیں یوٹیوب چینل کیسے شروع ہوا اور اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ یہ ایسے شروع ہوا کہ یہ 3 امریکی دوستوں نے کام کیا 2005 میں، اور 2006 میں تقریباً انہوں نے بنایا تھا یہ چینل، اور 2006 میں اس چینل کو گوگل نے 1 ارب اور 65 کروڑ ڈالر
में ख़रीद लिया। तो आज ना सिर्फ़ ये कि डेस्कटॉप बल्कि मोबाइल ऐप के ज़रिए ये अरबों लोगों तक पहुँचा रहा है वीडियोज़। और अगर सिर्फ़ अमरीका की बात करें तो जो 18 से 49 साल के जो लोग हैं, एक कम 50, तो केबल नेटवर्क के मामले में भी इवन जो केबल नेटवर्क है उसको भी लोग देखना जो है वो भूल गए हैं। तो आपको बताते चलें वो 3 दोस्त जो हैं, वो 3 खुशनसीब, चैड हर्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम, ये एक्स पेपॉल के एम्प्लॉयी थे जिन्होंने 2005 में ये वीडियो बनाई थी। उसके बाद मीट एट ज़ू की पहली वीडियो इनकी आई जिस पे बिलियंस ऑफ हिट आए। तो यकीनन यहाँ जो यूट्यूब का चैनल है वो इंतहाई कारआमद है। यूट्यूब 2 तरह से बनता है, ठीक है? एक जिसमें आप अपना फेस या चेहरा दिखा के आप बात कर लेते हैं, और एक उसमें आप बिल्कुल जिसे कहते हैं फेसलेस, कि आप कुछ भी नहीं दिखाते। आपने अक्सर कुछ कुकिंग शोज़ देखे होंगे, तो उसका ज़िक्र अभी आगे आया होगा, या और ऐसे बेशुमार प्रोग्राम हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है? हम इस पे इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है, और आप देखेंगे कि ये दिन ब दिन जो है ये तरक्की करता चला जा रहा है। जब से ये शुरू हुआ है और इसकी जो रेवेन्यूज़ हैं और इसके जो एक्टिव यूज़र हैं, उसके डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल बनाना इंतहाई आसान है, यानी इतना ही आसान है जितना कि जीमेल का अकाउंट खोलना। जीमेल अकाउंट आप सबके पास होगा, वरना आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ ही नहीं कर सकते। तो जीमेल अकाउंट आप खोलते हैं, साइन अप कर लेते हैं, उसमें वो आपसे डिटेल ले लेता है कि भाई फर्स्ट नेम दो, लास्ट नेम दो, मेरा यूज़र नेम दे दो, पासवर्ड दे दो, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दे दें ताकि सिक्योरिटी रहे उसके ऊपर। तो आप वहाँ पे जो है साइन अप आप अपना क्लिक करते हैं, तारीख पैदाइश वगैरह दे के वो तस्दीक तहकीक हो जाती है। फिर आप जो है वहीं पे ही आपके गूगल के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं राइट साइड पे। एक स्क्वायर सा आइकॉन आता है, उसमें कुछ छोटे छोटे डॉट्स से बने हुए होते हैं, आप उसे क्लिक करते हैं, वहाँ पे यूट्यूब आता है। यूट्यूब के ऊपर वो आपको आपको एक बटन देता है जिसके ज़रिए वो आपको अकाउंट बनाने की पेशकश करता है, यानी कि बेसिकली वो पहला पेज होता है आपका। आप उसमें अपनी डिटेल डालते हैं, भाई कौन सा चैनल का नाम रखना है, तो पहला चैनल आपको ना बनाना पड़ता है। तो स्क्रीन पे जब आप जाते हैं उसकी, तो वो आपको जो है वो बनाने के लिए आपको ऑप्शन जो है दे देता है। तो आपको आप क्लिक करते हैं क्रिएट ए चैनल। तो उसके बाद ये कि वो आपसे कुछ डिटेल ले लेगा, आपका चैनल का नाम ले लेगा और किस नाम से वो चैनल जाना जाएगा, आपसे कैटेगरी पूछ लेता है। कैटेगरीज़ इसमें काफ़ी सारी होती हैं कि एजुकेशन की कैटेगरी है, न्यूज़ की कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट है। तो वो उस कैटेगरी आप देख के उसको जो है करते हैं। बस मुबारक हो आपको, आपका चैनल बन गया है। तो ये बहुत आसान से सादा से स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये कि असल मेहनत जो है वो उसके बाद होती है जो आगे आती है। तो इसमें ये सारा सिलसिला है, तो आप इस चीज़ को ज़रा-सा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि चैनल को जब आप बना रहे होते हैं, तो उसमें जो ज़्यादा मेहनत है उसको बनाने की नहीं है। तो उसके पीछे जो पूरा मोटो होता है कि आप वो किस पेश नज़र में बना रहे हैं, यानी कि चैनल आप बना रहे हैं, जैसे चैनल आर्ट की जो तख्लीक है, अगर सोशल मीडिया की ज़बान में बात करें तो यूट्यूब आर्ट ये असल में वही चीज़ है जिसे इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल कहा जाता है। चैनल आर्ट आपकी यूट्यूब चैनल पर नुमाया नज़र आता है, लिहाजा इसे जो है खूबसूरत, जाज़िब नज़र आना, पुरकशिश होना, मानवी तौर पे आपके चैनल के मौजू का नुमाइंदा भी होना चाहिए। ठीक है? चैनल पर आने वाले लोग यानी आपके जो ऑडियंस है, ना सिर्फ उसकी खूबसूरती की मतवजह बल्कि चैनल के मकासद से भी इब्तदाई तौर पे आगाह हो सकें। ये तमाम बातें ज़हन में रखिएगा। तो रखते हुए अपने आप से पूछिए कि आप यूट्यूब चैनल पर अपने ब्रांड को कैसा देखना चाहते हैं और दूसरों को क्या दिखाना चाहते हैं। अलबत्ता इस मामले में अगर किसी अच्छे डिज़ाइनर से मशवरा कर लें और कुछ रकम खर्च करें, तो चैनल आर्ट पेशा वराना अंदाज से डिज़ाइन करवा लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आजकल बाज़ार में टूल्स हैं, आप कर सकते हैं। कनवा का टूल है, बड़ा मशहूर है आजकल, आपको पता है। इस तरह से और दीगर टूल्स हैं, तो वो आप इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। मैं आपको इसके ज़मन में मैं आपको कुछ ज़रूरी मशवरे और ज़रूरी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, तो वो मैं अभी जो है आपकी नज़र जो है करता हूँ थोड़ी देर में। आइए, हमारी गुफ्तगू अभी चल रही है कि देखिए, आपको जो ये यूट्यूब का चैनल है,
اس میں مین اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کلک کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ آپشن ہوتا ہے کریٹ اے چینل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کی کوئی پکچر لگا دیتے ہیں، آپ جو پکچر آپ نے لگانی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کریٹ کا بٹن ہوتا ہے، اپلوڈ ویڈیوز ہیں، تو آپ ویڈیو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں فیکٹرز بھی کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں کہ اگر آپ اسے اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ ویڈیو جو ہے اس کی ہر علاقے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان کی بات کر لیں تو سب سے زیادہ عوام جو یوٹیوب دیکھتی ہے وہ رات کے 8 9 10 بجے کے بعد، 8 9 بجے کا ٹائم سب سے زیادہ ہوتا ہے جو یوٹیوب دیکھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، آپ اس ٹائم کو کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ، اور وہ انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے کافی مددگار اور معاون جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں مزید اس پہ۔ تو ہماری گفتگو چل رہی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر، جی۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں تو آپ کو اس میں نا کنسسٹینسی مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ اس کنسسٹینسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم 1,000 سبسکرائبر چاہیے، 4,000 واچ آورس چاہیے، مونیٹائزیشن مطلب یہ ہے کہ پیسے کمانا۔ اب اس کو مختلف طریقوں سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے، ایک گوگل کا ایڈسینس ہے، سپر چیٹس ہیں، ممبرشپس ہیں، کوالٹی کنٹینٹ آپ کریں جس سے وہ اٹریکٹ کرے لوگ، اس سے ایڈورٹائزمنٹ آپ کی زیادہ بڑھ جائے، تو وہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک ایوریج ویڈیو جو ہے کم سے کم 10 منٹ کی ہونی چاہیے جس میں آڈینس جو ہے انگیج رہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ اگر 10 منٹ بناتے ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ 10 منٹ کی ویڈیو ہی آپ کی دیکھیں گے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا ہی دیکھتے ہیں، لوگ پوری ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا، یہ بھی خیال رکھیے گا، لیکن آپ نے 10 منٹ بنانا ہے، جس کو ضرورت ہوگی وہ پوری ویڈیو دیکھے گا لازم، پھر اس کو اپنے سوشل نیٹ ورک میں، دوستوں کے گروپوں میں، فیس بک کے اوپر، لنکڈ ان، جہاں کہیں بھی ہیں آپ اسے ایڈورٹائز کریں، اور اس کو جو ہے یہ کریں۔ جب اب مونیٹائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ مونیٹائزیشن کے لیے بھی یہ دو ریکوائرمنٹ ہے، پھر آپ اپنا کنٹری بھی یوٹیوب میں بتاتے ہیں کہ بھئی میرا کنٹری کون سا ہونا چاہیے، میری آڈینس کون سی ہیں، پاکستان کی آڈینس ہیں یہ ہیں، اچھا کون سی زبان میں آپ بات کریں گے جناب، ہندی میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اردو میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں دو لینگویجز ہوتی ہیں، ایک وہ کہ ویڈیو کی لینگویج کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کی لینگویج اگر آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو آپ اردو رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ہندی میں کر رہے ہیں تو آپ ہندی کر لیجئے، تو ہندی زیادہ بہتر ہے، زیادہ بڑی آڈینسز میں آپ کو آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نیچے جو ویڈیو کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں یا ڈسکرپشنز ہیں وہ کون سی زبان میں، وہ انگلش میں آپ کر لیجئے، تو دو زبانیں آپ کی اس کے اندر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے مونیٹائزیشن کے بارے میں بات کی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے لے کے ہم چل سک رہے ہیں۔ تو ریان کے بارے میں جیسا ڈسکس ہو رہا تھا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک بچہ سا ہے جس کا یہ چینل ہے، اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹارٹ ہوئے تھے تو یہ زیرو سے تھے، اور ابھی ان کے 7 دن کے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کے لائکس ہیں وہ تقریباً 74 ملین کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے لیے دیکھیں مستقل مزاجی کانٹینٹ کی کریٹیوٹی، اور آڈینس کو ہمیشہ بیزی رکھنا، انگیج رکھنا، اور ایسا کانٹینٹ جو ہے کریٹ کرنا جو کہ پچ کے اوپر کام کرے، یہ اس کے اندر جو ہے اس کا جو ہے لازمی جز جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں اس میں آپ کو کچھ ایک دو مشورے دوں گا، دیکھیے وہ یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوں تو اس میں آپ اپنی تصویر، فوٹوگرافی، ٹیگ وغیرہ، ٹیگز، برانڈنگ وغیرہ، تاکہ وہ جاذب نظر آئے، اچھا نظر آئے، ڈیسنٹ لگے، پروفیشنل نظر آئے۔ جو کمپیوٹر کی ڈیوائسیز یا جو بھی فون آپ یوز کر رہے ہیں، خیال رکھیں کہ اس کی جو پکسل کا سائز ہے نا 1546 ملٹی پلائی بائی 423، 1546 ضرب 423 ہونا چاہیے، اس کا آپ ذرا سا خیال رکھیے، جتنا بہتر ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ دوسرا مشورہ میرا یہ ہے آپ کا کہ جو یوٹیوب کا چینل ہے اس میں بالکل نچلے حصے میں چینل کا لنک اس کے نام کے ساتھ دکھائی جو دیتا ہے نا، تو اس میں آپ دھیان رکھیے کہ وہاں پہ آپ
क्या कहते हैं, नीचे वाले हिस्से में कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो उसमें छुप जाए। कुछ लोग चैनल बनाते हैं तो नीचे से ना वो चीज़ें छुप जाती हैं तो वो नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो इन चीज़ों का आपको जो है ख़्याल जो है ना वो करना चाहिए। अच्छा, नैश का इंतख़ाब आप अपने लिए ख़ुद कर लेते हैं। नैश का मतलब ये होता है कि आप जो हैं कोई काम, कोई बिज़नेस, कोई जॉब, कोई गिग्स, उसके बारे में आप जो हैं जो है आप इंटरेस्टेड हैं। सही है? तो जी, आइए हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो कुछ सैंपल्स आप देख सकते हैं जो फेसलेस फेसलेस यूट्यूब चैनल है। जैसे फूड फ्यूजन है, ये पाकिस्तान का बड़ा मशहूर चैनल है। इसमें आपको कोई चेहरे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो रेसिपी आती है, जो खाना का जो भी उन्होंने कंटेंट जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया है, और थोड़े से वक्त के अंदर, हालांकि खाना पकाने में यकीनन कोई 2 4 6 घंटे लग जाते होंगे, लेकिन उसको 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो में उसको लेके आना, उसको ये करना, ये ही क्वालिटी कंटेंट होता है। तो इस क्वालिटी कंटेंट को आप समझें कि इसकी वजह से लाइक और हिट्स बनते हैं। हमेशा उनको लोगो साथ है, ब्रांड उनकी नेम है, उन्होंने एक फूड फ्यूजन रख दिया, लोगो बना दिया गोल सा, उसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि फॉर्क और एक नाइफ आ रहा है उसके अंदर। तो ये देखिए, अब ये कुकिंग जो है, कुकिंग की, ये देखिए सेलिब्रिटी कुजीन्स जो है हम आपसे शेयर कर रहे हैं आपसे, आप इसे देख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप करते हैं, इसमें टैग्स आप यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल आप करते हैं, और ज़ाहिर है फूड जो है ना, हर बंदे की मतलब दिल को, रूह को, पेट को टच करती है, ठीक है? लेकिन फूड भी क्या है कि वो अगर बनाने वाला भी मतलब क्वालिटी, क्योंकि देखने से ही वो वीडियो नज़र आती है कि वो कैसी, किस तरह की वो है, और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं। तो हमारी गुफ्तगू चल रही है, हम अपने व्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं अपने व्यूज़ को बढ़ाने की। तो इसमें जो है मैं आपको ये कहूँगा कि अपने ऑडियंस के साथ आप जो है इंगेज रहें। ऑडियंस जो आपको मैसेज करते हैं तो उनको कमेंट्स करें, और उनको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? हो सके तो उनके साथ चैट भी करें, उनकी बातों को सुनें कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? आपका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है यहाँ पे। मैं आपको ऑलरेडी इस बारे में बता चुका हूँ कि 10 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है? तो यूट्यूब का एक पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, उसको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम कहलाते हैं। वो पार्टनर प्रोग्राम ये होता है कि जब आप ये चीज़ें पूरी कर लेते हैं ना, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, तो उसके अंदर जो है वो आपको अपना पार्टनर बना लेते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा वो कमाते हैं, कुछ आप कमाते हैं, दोनों कमाने शुरू हो जाते हैं, ये होता है। तो उसमें ये होता है कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर उसमें जो है वहाँ पे यूट्यूब के स्टूडियो पर आप क्लिक करें, उसके दाएं साइड पे आपको अदर फीचर्स में मोनेटाइजेशन वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आप एग्री कर लेते हैं। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं है, तो पहले अपना एडसेंस का अकाउंट आप बना लीजिए, क्योंकि वो इस चैनल के साथ जो है मुंसलिक करना होता है हमें ना, तो वो एडसेंस का अकाउंट आपका बन जाएगा। एडसेंस में अकाउंट बना के उसको आप जो है कनेक्ट कर दीजिए, और बाकी ये है कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप जाइए और अपना जो एनालिटिक्स की टेब पर क्लिक करके ना, जो बाएं साइड पर, तो आप वहाँ पे रेवेन्यूज़ जो है वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें आपका एस्टीमेट भी आ जाएगा कभी कितना एस्टीमेट आ रहा है, और हर वीडियो के रिव्यूज़ जो हैं वो अलग-अलग भी आते हैं कि चैनल पे आपने अलग-अलग कितना कमाया है, और प्लस जो है आप जो है पूरा टोटल भी आप रिव्यू देख सकते हैं। ये मेरे लिए अभी इस वक़्त मुमकिन ना हो पाएगा कि मैं आपको जो है वो कंप्यूटर पे खोल के सारी चीज़ें जो है दिखा सकूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे, अगर कुछ उम्मीद रही, वक़्त रहा, इजाज़त दिया तो करेंगे, क्योंकि हमारी प्लेट में बहुत ज़्यादा है जो हमें आपको डिलीवर्ड करना है। तो सबसे पहले ना आपकी बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये ख़्याल रखें अब आज के दौर में, क्योंकि यूट्यूब तो है ही, लेकिन एआई और यूट्यूब तो अगर मिल जाएँ तो ये ऐसा हो जाता है कि क्या कहते हैं, मैच मेड इन हेवन, यानी रिश्ता हो गया जन्नत के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो चैट जीपीटी आए हैं, ये टूल्स हैं, और इस एआई ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन का टूल करता है, फ्री में है, 30 मिनट्स दे देता है। आपको कोई वीडियो को कन्वर्सेशन करना है, वो करना है, आप कर सकते हैं इसके अंदर। चैट जीपीटी है जो ओपन एआई की है, तो उसके ज़रिए से आप जो हैं
اپنے اس یوٹیوب کے کنٹینٹ کے اسکرپٹ کے آئیڈیاز لکھ سکتے ہیں، آپ کنٹینٹ کے ٹپس لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اور ٹولز ہیں. ٹیوب بڈی ایک ٹول ہے جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے ایس ای او کے اندر. آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ ایس ای او کا ایک اس کو جائیں ٹیوب بڈی کے اوپر، اس کا پلگ ان ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو کنیکٹ کروا لیجئے. وہ کنیکٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ پورا ایک مینیو کھل جاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ایس ای او جو ہے کتنے پرسنٹ ہے. نہیں ہے تو پھر آپ جا کے یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو کھول کے اس کے ایس ای او پہ کام کرتے ہیں. ایس ای او میکسیمم 500 کریکٹر کا ہوتا ہے اور اس کو کوما کر کے الگ کیا جاتا ہے. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہیش ٹیگ وغیرہ لگا دیتے ہیں، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں. ہیش ٹیگ کسی اور مقصد کے لیے، وہ ٹویٹر، لنکڈ ان یا دوسرے پلیٹ فارمز کے لیے. یہاں پہ صرف کوما چلتا ہے یا ورڈز چلتے ہیں. پھر ایک سوشل بلیڈ ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کیسا جا رہا ہے، کس رینک پہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا چینل صحیح سے وہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو آرام سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ مختلف ہم نے نا آپ کو یہ یہ جو اگزامپلز ہیں، چیٹ جی پی ٹی میں جنرل ٹرم میں بول رہا ہوں، بے شمار ٹولز ہیں. آپ چاہیں تو بنگ یوز کر لیجئے، آپ بارڈ یوز کر لیجئے، اور بنگ بارڈ یوز کر لیں آپ. پی او ای پو نام ہے وہ یوز کر لیجئے، پرپلیکسٹی ہے وہ یوز کر لیجئے، مارلن یوز کر لیجئے آپ. تو بے شمار چیٹ جی پی ٹی اس وقت بازار کے اندر ہیں، آپ یوز کر سکتے ہیں. ان میں سے کئی کی اپلیکیشنز بھی ہیں. میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی پر بھی ویڈیو بنا کے دوں گا اور ایک ایک کی جو انفرادی خصوصیت جو ہے وہ ضرور بتاؤں گا آپ کو. لیکن فی الحال اس میں نہیں کورڈ ہو پائے گا. لیکن یہ یوٹیوب کے ساتھ اگر چیٹ جی پی ٹی مل جائے تو یہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. کانٹینٹ بنائیں، اسکرپٹ بنائیں، آئیڈیاز بنائیں، آپ کے بھئی کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ بھئی اتنے منٹ کا اسکرپٹ بنانا ہے، 5 منٹ کے لیے مجھے یہ اسکرپٹ بنا دو، یہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، آڈینسز میری یہ ہیں. تو وہ اسی حساب سے بنا دے گا. اس کو 2 3 دفعہ ریوائز ضرور کر لیں اس ورژن کو، کیونکہ پہلا ورژن ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، وہ گڑبڑ ہوتا ہے، اس میں اور چیزیں آتی ہیں اور چیزوں کو مکس کرتا ہے. اس طرح سے کر کے جو ہے نا ہم جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ چل پاتے ہیں. پھر اسی میں ہم جو ہے ایک قدم یا ایک عدد آگے بڑھ کے ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو کرافٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں. تو وہ میں نے آلریڈی پیچھے کچھ بتائے ہیں، میں تھوڑے سے یہاں عرض کرتا ہوں اور ایک دو پرامپٹ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو بینیفٹس آف جنریٹیو اے آئی فار یوٹیوبرز، کس طرح سے یوٹیوبروں کو فائدہ کر سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ ہے کرافٹ بیٹر کنٹینٹ ود اے آئی انسائٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے نا وہی سب کچھ ہوتا ہے. پھر کنٹینٹ کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے. پہلے یہ کہ کوئی آئیڈیا آنا، اس آئیڈیا کو آپ جو ہے وہ اس کو پھر لکھنا یا رائٹ کرنا اور اس کو پھر ریپریزنٹ کرنا. کیونکہ جو ریپریزنٹیشن ہے نا وہ آپ کے مین وہ ہوتا ہے کہ جو آڈینس کو کیچ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا آپ سنانا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے یعنی یہ پلیٹ فارم جیسے پرپلیکسٹی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، تو اے آئی آفر کرتا ہے جس میں آپ ڈیپ کانٹینٹ انالیسز ہوتے ہیں. وہ آپ کی جو آپ کی اپروچ ہوتی ہے نا، تو آپ کی اس اپروچ کو وہ ریفائن کرتے ہیں، آپ کی سوچ کو ریفائن کرتے ہیں. انٹرنیٹ سے کافی کانٹینٹ میٹیریل ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کو ہر ایک کو اب گوگل کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے ہم گوگل کرتے تھے تو ملینس آف لنک آ رہے ہیں اور آ رہے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی میں جا کے اپنا پرومپٹ دیتے ہیں. پرومپٹ کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا، کہ آپ اس سے سوال پوچھیے. میں سادہ سے لفظوں میں بتا رہا ہوں. دیکھیے سادہ سادہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب جلدی جلدی میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے لرن کریں، گرو ہوں اور اپنے چینل بنائیں. اور آپ اپنے چینل بنا کے جب آپ مونیٹائزیشن کر لیں اور چینل چل پڑے آپ کا، تو آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے کیونکہ بازار میں بے شمار ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب چینل کے حوالے سے، لیکن یہ ہمارے کورس کا کنٹینٹ ہے اور ہماری کتاب کا کنٹینٹ ہے. اور یہ کتاب ہم جو ہے آپ کو ویڈیو کی شکل میں اور آڈیو کی شکل میں اب ہم پڑھا رہے ہیں. پہلے تو وہ لکھائی کی شکل میں تھی، تو لیکن اس میں کچھ ایڈیشن چیزیں ہم نے تھوڑی سی اس میں ترمیم کی ہے کتاب میں نہیں، اس سلائڈ کے اندر، تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا جو سپورٹنگ جو ہے نا آپ کو چیزیں مل جائیں. اب یہ ایک پرو ٹپ دیا انہوں نے نیچے کہ ایک پرومپٹ آپ بنا لیجیے چیٹ جی پی ٹی کا کہ گیو می اے ویڈیو آئیڈیا اباؤٹ. اب کوئی ٹاپک لے لیجیے جیسے کوکنگ. ٹھیک، اب کوکنگ میں بھی 500 کوکنگ آتی ہے. بھائی کون سی کوکنگ چاہیے آپ کو، آرگینک کوکنگ، نان آرگینک، پلس فاسٹ فوڈ، چائنیز اسٹائل، کانٹیننٹل ڈشز کے لیے چاہیے آپ کو، جیپنیز چاہیے آپ کو، میڈیٹیرین چاہیے آپ کو. تو اس پیورلی ڈپینڈ. سوشی چاہیے آپ کو، ٹو دا برین اسٹرام.
तो अब वो ऐसा एक आइडिया आपको जनरेट करके देगा जिसमें वो सारे कंटेंट, सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो आपको फिर दिखाने होंगे, और उसकी रोशनी में फिर आप जो है उसमें आगे जो है वो बढ़ते जाएँगे। सही है? तो हमारा सिलसिला जो है ना चल रहा है। अच्छा, हमने आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि अगर जब मैं मोनेटाइज़ हो जाऊँ तो मैं फिर वो कितने पैसे देता है? तो उनके पैसे देने का देखिए ये होता है कि हर कंट्री का ना क्राइटेरिया उनका अलग-अलग है। तो उसके व्यूज़ होते हैं, वो कितने व्यूज़ आपके हुए हैं, कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, तो ये। और आपका जो एडवर्टाइज़मेंट है या आपकी जो वीडियो है ना, वो हमेशा ख़्याल रखें कि वो फ्रेंडली होनी चाहिए बिल्कुल। देखने वालों को कोई परेशानी ना हो, कोई वो ना हो। तो और कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्ती से इसके ऊपर पाबंदी है, आपने उसका बहुत सख्ती से ख्याल रखना है कि खुदा न खास्ता कोई जिनसी ज़्यादती या कोई जज्बात को हवा देने वाली वो फहश मजाक, नंगापन और इंतहाई शिद्दत की नोयत का मवाद है, कोई गालम गलूज, तौहीन आमज अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं आप, और मनीशियात और गैर कानूनी चीज़ों की गुफ्तगू, उसकी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, जिसमें आप मतलब मुख्तलिफ कुदरती आफात हैं या मुख्तलिफ सानियात हैं, उस पर आप मतनाज़ा मवाद आप पेश कर रहे हैं, यानी कि आप उसके ऊपर जो है कंट्रोवर्शियल चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो फिर उससे आपका चैनल सस्पेंड भी हो सकता है, और आपको वो जहाँ मोनेटाइज कर सकते हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो डीमोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो कई चैनल होते रहते हैं गाए बगाए, अगर उनमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएँ, तो उसको जो है मवाद की निशानदेही जब ये हो जाती है इस तरह की, तो उसको फ्लैग कर दिया जाता है। फ्लैग का मतलब ये कि झंडा है, और वो फिर यानी कि आपका चैनल जो है फिर वो आपको काफ़ी वक़्त लगता है। फिर उसके बाद ये फ्लैग पहला लेवल होता है, तो खुद यूट्यूब के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स काम करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई सारा काम खुद कर देता है, बल्कि वहाँ बंदे हैं जो बाकायदा उसको प्रॉपर देखते हैं, समझते हैं, और उसको फ्लैग करते हैं। ठीक है? तो उसके बाद एक और चीज़ होती है, उसे स्ट्राइक कहते हैं, और स्ट्राइक ये होता है कि अगर आपने किसी का मवाद कॉपी करके डाल दिया है, किसी की वीडियो का कोई हिस्सा है वो आप अपने यूट्यूब पर डाल रहे हैं, किसी और की यूट्यूब पर पहले से था, वो किसी और का क्रिएट किया हुआ मवाद था, तो वो स्ट्राइक कहलाता है। तो बड़ी सख्त परेशानी बनती है, और इसको अगर एक दफ़ा ये स्ट्राइक हो जाए या ये दोनों चीज़ें हो जाएं, अ, जो डीमोनेटाइजेशन अगर आपका फ्लैग हो जाए, तो ये आपके लिए बहुत परेशानी का बाइस होता है। तो इस चीज़ का आप खुसूसी ख्याल रखें, और इस चीज़ों को जहन में रखें कि जहाँ आसानियाँ हैं, आसानियों के साथ थोड़ी मुश्किल भी होती है, ठीक है? अब मसनूआत की फ़रोख्त क्या चीज़ करेंगे हम यूट्यूब पे, हम उस पे बात करते हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कई तरह की जो मसनूआत भी फ़रोख्त कर सकते हैं, जैसे कोई टी-शर्ट हो गई, बस्ते हो गए, कॉफ़ी मग हो गई, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हो गई। ग़र्ज़ ये कि हर वो सामान जो बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है, आप मतलब पहले वक़्त में ये होता था, देखिए जुम्मा बाज़ार है, इतवार बाज़ार है, आपको पता है सब बाज़ार लगते हैं ना, तो अब वो सारे बाज़ार उठ के इंटरनेट पे चले गए हैं। अब वो इंटरनेट पे होंगे तो उनकी कुछ शक्लें इस तरह की होंगी, वो यूट्यूब पे बिक रही होंगी चीज़ें, वो फ़ेसबुक पे बिक रही होंगी, वो किसी वेबसाइट पर बिक रही होंगी, जैसे दराज़ है, अमेज़न है, अलीबाबा है, इस तरह से है। तो आप ये समझ लीजिए हर चीज़ अब वहाँ चली गई है। आप भी कई दफ़ा आपने मौका मिला होगा, या आपके फैमिली दोस्त साथियों ने ऑर्डर करके इंटरनेट से सामान यकीनन मंगवाया होगा। तो बहरहाल हमारा तो सब्जेक्ट यूट्यूब है, तो हम इस पे बात करते हैं। अगर आप इस मौज़ू की तरफ आप जो है करें, जैसे आपको मैंने अपने फूड फ्यूजन के पीछे बताया, आपको एक पाकिस्तानी चैनल है और उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है इसको। तो लोग बहुत ज़्यादा उसको जो है अ वो करते हैं। तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इसके ऊपर जो है काम कर सकते हैं, ठीक है? तो लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आई हुई है बाज़ार के अंदर, कोई आइटम है, आप उसके बारे में रिव्यूज़ दे सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब जो है एक क्राउड फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। क्राउड फंडिंग एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है, जो कि आप कहीं से चंदा आपको जमा करना है, आपको मसले मसाइल हैं, किसी के कैंसर का इलाज है, किसी का ब्रेन ट्यूमर है, किसी के और कोई इस तरह के ज़िंदगी में मामलात हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो उसके ज़रिए भी आप जो है ना कर सकते हैं। तो यूट्यूब का हमारे गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है कि हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ टूल आप कैसे इस्तेमाल करें, तो पीओई का मैंने इस्तेमाल बताया था। तो आपका याद रखें कि मैं 3 अल्फ़ाज़ बोल रहा हूँ,
اسے غور سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے اور اسے ڈائجسٹ کر لیجئے اگر آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ انگیج انگیج اور انگیج، یعنی آڈینس کو ہمیشہ انگیج کر کے رکھیں۔ آپ کا کانٹینٹ ایسا ہو کہ وہ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد وہ پلٹ پلٹ کے بار بار واپس آئیں، بار بار واپس آئیں کہ نہیں یہ واقعی کوئی زبردست کانٹینٹ ہے۔ تو آپ کو وہ کریٹیوٹی ہی سب کچھ ہے، کریٹیوٹی کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو ایسے یہ موبائل سے کچھ اوٹ پٹانگ ویڈیو بنا کے ڈال دی اور الٹا سیدھا کچھ کر دیا، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کو رسپونڈ کریں، کریٹ وہاں پہ پولز کریں، لائیو سیشن کبھی کبھی دے دیا کریں، ویڈیو کی جو ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے جو اسکرپٹ آپ لکھوا رہے ہیں اس میں آپ مختلف ٹولز اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، پی او ای ہے، بارڈ ہے، پرپلیکسٹی میں نے کہا ہے کہ اسے آپ استعمال کیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا پلیٹ فارم جو 2005 میں شروع ہوا، آج اس پہ بلینس آف ہٹس ہیں اور لوگ اس سے اتنا پیسہ بنا رہے ہیں کہ لوگوں نے ماشاءاللہ سے گھر خرید لیے ہیں۔ لوگ جو ہیں اس چینل کو بناتے بناتے کئی، میں لوگوں کو اپنے گروپ اور نیٹ ورک یعنی سلام دعا پاکستانیوں کو ہم جانتے ہیں جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، مڈل ایسٹ، دوسرے کنٹریز میں، وہ صرف اس یوٹیوب کی بدولت شفٹ ہو گئے۔ تو لیکن کیا ہے کہ محنت آپ کی اپنی ہوتی ہے، دیکھیں محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ تو میں اس بارے میں بس یہی کہوں گا کہ اپنے تمام آڈینسز جو مجھے سن رہے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے خیال کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنے کوئی، آپ اس کو ہر طرح کی ضرورت کے تحت استعمال لا سکتے ہیں، لیکن ود ان دا باؤنڈریز، ود ان دا سرکل، اور اس طریقے سے جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب میڈیا پہ کیا کام کریں کیا نہیں، بھئی آپ کسی برانڈ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، کوئی برانڈ ہے، کوئی اسٹارٹ اپ ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیے آپ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ خود پریکٹس کریں، اس کو بنائیں، دیکھیں، کچھ ویڈیوز کو بنا کے دیکھیں، اس کا کانٹینٹ بنائیں، اس کا تھمبنیل بنائیں، اس کے اندر چیپٹرز ایڈ کیجئے، اس کا ڈسکرپشن ایڈ کیجئے، اس کا ایس ای او کر کے دیکھیے، اس کی ٹرانسلیشن کر کے دیکھیے کہ آپ نے اردو میں بولا ہے اور اس اردو کو انگلش میں کیسے کرنا ہے۔ میں نے وہ اوریس کا ٹول بھی آپ کو دے دیا، میں نے آپ کی نظر کر دیا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے ہیلپ کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں میڈیا ہاؤسز ہیں جو بشمول نیوز چینل کے مختلف کام کرتے ہیں، یہ ان سے لائسنس پر خریدتے ہیں اور اپنے جو ہے نا یوٹیوب سے، اور پھر اس پہ چینل چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پہ کچھ لائیو نیوز بھی دیکھی ہوں گی، جیسے ابھی آپ دیکھیں کچھ سی این این نیوز ہے، بی بی سی ہے، یا سما نیوز ہے، اے آر وائی، وہ لائیو آتی رہتی ہے، تو اس کی بھی کچھ سرٹن ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لائسنس کے لیے کچھ پورا کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کو آگے چل کے مل جائے گا۔ تو آپ کی ویڈیو جو ہے لائیو، ابھی کوئی ویڈیو ہے، کوئی براڈ کاسٹ ہو رہی ہے، تو آپ اسے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے نا تقریباً دیکھا جائے تو کلیتاً تو نہیں، لیکن زیادہ تر حصہ اس نے جو ہے ٹی وی کا جو ایک کسٹم ٹریڈیشن تھا، اس ٹی وی کو اس نے ریپلیس کر دیا۔ اب یوٹیوب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس کمپیوٹر ہے، آئی پیڈ ہے، تو لوگ یوٹیوب پہ جا کے ہی اپنی چیزوں کو وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو معاوضے پر کسی برانڈ سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں، یا پھر ایک بااثر شخصیت کے طور پہ آپ کام کر لیجئے، تو یا تو آپ خود برانڈ بن جائیں اپنا، نہیں تو کسی برانڈ کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں، کسی اسٹارٹ اپ کے ساتھ چلے جائیں، لیکن اپنا لوہا منوانا پڑتا ہے کہ دیکھیں جی یہ اسکلز ہیں، یہ گروز، یہ گر ہیں، اور میں یہ چیز آپ کو کر کے دے سکتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی ٹول نہیں ملتے جو آپ کو 1000 سبسکرائبر کر دیں اور یوٹیوب ہو۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آرگینکلی ڈیولپ کریں، کچھ ٹولز ہوتے ہیں بازار میں ملتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر آپ وہ کر لیں اور اس کا استعمال کریں تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپرلی طور پہ تو ہو جائے گا آپ کا مونیٹائز، لیکن آگے چل کے پھر وہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مونیٹائز بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ڈی مونیٹائز بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پرابلم نہ آ جائے کہ، تو اس لیے آپ کو جو ہے نا اس طرح کا مواد ہونا چاہیے کہ واقعی وہ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا پچ کے اوپر کام کرے۔ تو اس میں محنت آپ کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، آپ کو تقریباً ہر ایک ویڈیو پہ وہ 5 سے 15 سیکنڈ تک دے سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سائز ہے، کون سا عمر ہے، کون سی کنٹری ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا دی جاتی ہیں۔ میں آپ کو آ، اب آپ اب اگر آپ نئے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ چھوٹے برانڈ سے آپ کام شروع کیجئے جو آپ کے ساتھ ساتھ اپنی مقبولیت میں اضافہ کرتے جائیں، سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ بھی وہی برانڈز منتخب کیجئے جو آپ کے سبسکرائبر ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ کہ ایک اچھا جو یوٹیوبر ہوتا ہے وہ اپنے یوٹیوب کے معیار اور ناظرین کے لیے جو ہے نا اوسط عمر اور ملک وغیرہ پہ بھی خصوصی توجہ دیتا ہے۔ جب برانڈنگ آپ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے بہتر طور پہ آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔
تو ایک تحقیق ہے یوٹیوب کے چینل ایکر جو ہے AQER کے مطابق کہ پارٹنر برانڈشپ یوٹیوب ہی سب سے بہتر پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ کی آمدنی ہوتی ہے۔ البتہ اوسط درجے کا ایک انفلوئنسر بھی اپنے ہر چینل پہ 1000 سبسکرائبر کے $120 تک وصول کر سکتا ہے۔ تو آپ اگر نئے ہیں اور انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں تو صرف اب ان برانڈز کے ساتھ ہی کام کیجیے جو آپ کا اپنا بھروسہ ہو، اپنے ناظرین کے ساتھ بالکل آنیسٹ رہیں، سچی بات کریں، ٹھیک ہے، کوئی آپ جو ہیں کچھ غلط بیانی اور یہ چیزیں نہیں کریں۔ تو جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اپنے برانڈ کو دنیا بھر سے صارفین کی نظر میں لانا چاہتے ہیں تو کچھ مفید ویب سائٹ ہیں، اس کے نام دیے جا رہے ہیں، میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ اس میں گریپ وائن لاجک ہے، فیمبٹ ہے، کراٹ ٹیپ ہے، چینل پیجز ہیں۔ پھر ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ مل کر آپ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کمیشن ملتا ہے، اور کوئی آپ کے جو ایڈورٹائز کسی اور جگہ چل رہا ہے وہ کلک کرتا ہے، آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کنفرم وہ آپ کے چینل کو لائک کرتا ہے، تو آپ کو اس میں سے پرسنٹیج ملتی ہے، کبھی 10%، کبھی اس طرح سے۔ تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی ایک لمبا وہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم جو ہیں بس اتنی ہی گفتگو کر سکے ہیں، لیکن یہ کہ میں یہ یقین کہوں گا کہ یوٹیوب چینل سے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو یہ ہنر سیکھنا ہی ہوگا، ناظرین کو اکتاہٹ میں مبتلا کیے بغیر چیزیں کیسے فروخت کی جاتی ہیں یا سروسز کیسے دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب کے لیے مواد یعنی کہ ویڈیوز کی تیاری بھی بڑی محنت طلب ہوتی ہے، اس میں مشورہ کرنا پڑتا ہے، مارکیٹنگ کی کمپین بنانی پڑتی ہے جو آپ کے تخلیق کردہ مواد اور خود آپ کی دیانتداری کو مشکوک نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یوٹیوب چینل کے ذریعے کچھ فروخت کرنا ہے آپ نے تو آپ کی بقا کا مسئلہ ہو کیا کہتے ہیں ہو تو پھر آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کھوجنے، اپنے نئے تجربات تجربے کار لوگوں سے سیکھنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ مونیٹائزیشن کے جو طریقے یہاں آپ کو بتائے گئے ہیں، ان سے ہٹ کر آپ کی اپنی بھی کچھ نہ کچھ تخلیقی صلاحیتیں ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ صرف یعنی کہ چینل کو آپ کسی چینل کو دیکھ کے آپ کاپی پیسٹ کر کے اپنا چینل بنا لیں تو آپ کو شاید تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی ہو جائے گی، لیکن آگے چل کے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو کریٹیوٹی آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک چینل ہے، اس کا نام ہے بیسٹ ایور فوڈ ریویو شو، ٹھیک ہے، تو جسے جو ہے ول سمبک نر جو ہے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چینل کھانے پینے کی چیزوں پر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک طرح کا سفری چینل بھی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ امریکہ میں شروع ہوا، اس پر وہ مقامی کھانوں پر تبصرے کرتے ہیں، یعنی کہ پھر وہ ویتنام چلے گئے، پھر اس کے بعد وہاں ایشیائی کھانوں پہ انہوں نے بات کرنی شروع کر دی، تو پھر وہ اس کے بعد کسی اور جگہ چلے گئے، وہاں اس کے بارے میں کرنے لگ گئے۔ تو اس طرح سے بھی لوگ کرتے ہیں، مختلف اس طرح سے مختلف جگہوں کے نام، لوگوں کے نام، اب ٹورزم بھی ہو رہا ہے، وزٹ بھی ہو رہی ہے، اور کھانے کی سیر تفریح بھی آپ کی ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے آئیڈیاز ہیں، سارے آئیڈیاز تو یہاں پہ جمع نہ ہو پائیں گے، تو بس آج کا سلسلہ ہمارا یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے، اور جب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور آپ سب سے جو ہے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے حق میں دعا گئے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔